مذہب اسلام کے سارے فرقوں میں سے واحد مکتب مکتب جعفریہ ہے جو مدلل بھی ہے اور مہذب بھی ہے۔ ہمارے مذہب میں کسی کو مانا بھی جائے تو دلیل سے، کسی کو چھوڑتے بھی ہیں تو دلیل سے۔ نہ ہم اندھی محبت کے قائل ہیں، نہ ہم اندھی نفرت کے قائل ہیں۔ ہم محبت بھی کرتے ہیں تو دلیل سے، نفرت بھی کرتے ہیں تو دلیل سے۔ ہمارے مذہب میں راوی کی گنجائش نہیں، معصوم کی اطاعت ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کس راوی نے کیا لکھا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کس معصوم نے کیا کہا۔ ہمارے مذہب میں قطعاً گنجائش نہیں ہے کہ غلام جگانے کے لیے آئے، جملہ اچھا لگے تو اذان بدل دی جائے۔ ہمارے مذہب میں قطعاً یہ رواج نہیں ہے کہ جنگ کے قیدی لا کے کھڑے کیے جائیں، ان کے کھڑے ہونے کا انداز اچھا لگے تو نماز کا طریقہ بدل دیا جائے۔ ہمارے مذہب میں روایتیں نہیں چلتی ہیں، ہمارے مذہب میں قرآن کی آیتیں چلتی ہیں۔ یہ قرآن کی آیتوں کا مذہب ہے۔ ہمارا عقیدہ توحید سب سے بہتر، ہمارا عقیدہ رسالت سب سے جدا۔ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں، بے مثل و بے مثال سمجھتے ہیں، خالق کون و مکان سمجھتے ہیں، 14 کا بھی خدا سمجھتے ہیں۔ ہم نے اللہ کو اللہ مانا ہے تو ہم نے دنیا سے علیحدہ۔ کثیر تعداد ممبر پہ تشریف فرمائے، یہاں ہر ایک نے حاضری دینی ہے، اسی حاضری کے لیے آپ سے دعا لینے کے لیے۔ بابا جی اللہ کو لوگوں نے اللہ مانا ہے تو لوگوں کے پاس اللہ کو اللہ ماننے کی جو دلیلیں ہیں وہ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہوائیں چل کے بتاتی ہیں کہ کوئی اللہ ہے، سورج نکل کے بتاتا ہے کہ کوئی اللہ ہے، چاند غروب ہو کے بتاتا ہے کہ کوئی اللہ ہے، بارش برس کے بتاتی ہے کہ کوئی برسا رہا ہے، میکائیل رزق تقسیم کرتا ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ رزق تقسیم ہو رہا ہے، انسان پیدا ہو کے بتاتا ہے کہ کوئی خلق کر رہا ہے۔ اس کا مطلب کہ دنیا نے اللہ دیکھا نہیں، دنیا نے اللہ نشانیوں سے ڈھونڈا ہے، دنیا نے اللہ نشانیوں سے ڈھونڈا ہے۔ اور میں بڑی معذرت کے ساتھ جھنگ کی اس پورے ملک کے نمائندہ مجمع کے سامنے یہ جملہ کہوں گا، لوگوں نے جن نشانیوں سے اللہ کو ڈھونڈا ہے یہ کام اللہ خود نہیں کرتا، اللہ نے ان کاموں کے لیے فرشتے رکھے ہیں، ہوائیں فرشتے چلاتے ہیں، بارش فرشتہ برساتا ہے، رزق فرشتہ تقسیم کرتا ہے، اسرائیل روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے، اور جو فرشتے یہ کام کرتے ہیں وہ علی کے دروازے پہ کبھی درزی بن کے، کبھی بھکاری بن کے، کبھی فقیر بن کے، کبھی یتیم بن کے۔ اب ہم سے پوچھو کہ ہم نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ جب علی سر سجدے میں رکھتا ہے تب پتہ چلتا ہے یہ علی اور ہے، وہ علی اور۔ ہم نے اللہ کو اللہ مانا، بسم اللہ سر۔ ہم نے اللہ کو اللہ مانا ہے تو ہمارے پاس دلیل بھی معصوم ہے۔ سرکار آپ سے دعا لینے کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں، ہم نے اللہ نشانی سے نہیں علی کی پیشانی سے ڈھونڈا ہے۔ علی کا جھکتا ہوا سر بتا رہا ہے کہ کوئی اللہ ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آیا، مسلمان میلاد پڑھ پڑھ کے تھک گئے۔ اب ہم تمہیں بتائیں کہ ہم رسول کیسے پڑھتے ہیں؟ ہمارا عقیدہ رسالت سب سے جدا۔ اب تو زمانہ ترقی کر رہا ہے، جیسے جیسے دنیا علم کے قریب آ رہی ہے ویسے ویسے لوگوں کی سمجھ میں آل محمد بھی آ رہے ہیں۔ اب مولوی کی مسجد کی تقریر نہیں، سوشل میڈیا پہ دنیا کی نظریں ہیں۔ اب تو زمانے نے ترقی کر دیا، اس سال میرے اہل سنت بھائیوں نے نبی کے گھوڑے کی شبیہ بھی نکال لی، اور مولویوں نے اعتراض کیا یہ شیعوں کا گھوڑا تو نہیں تھا، اس لیے اس میں ماتم نہیں تھا، یہ تو خوشی کا گھوڑا تھا۔ ہم تنگ نظر لوگ نہیں، ہم اعلیٰ ظرف لوگ ہیں، ہم سلام کرتے ہیں، ہم تنقید نہیں کریں گے۔ میں ممبر سے سلوٹ کرتا ہوں ان اہل سنت بھائیوں کو جنہوں نے نبی کا گھوڑا نکالا۔ کم از کم دنیا اتنی ترقی تو کر گئی ہے، آج انہیں نبی کی سواری یاد آئی ہے، کل انہیں نبی کے سوار بھی یاد آ جائے۔ جو بول سکتے وہ زحمت فرمائے۔ آج انہیں پتہ چلا ہے جن پہ نبی بیٹھا کرتا تھا آج اس کی شبیہ نکالی ہے تو جو نبی پہ بیٹھا کرتے تھے، جن کی سواری کو رسول کہتے ہیں۔ بسم اللہ۔ احتجاج کا طریقہ بھی سیکھنا تو ہم سے سیکھو، پھر دنیا کی ساری نظروں نے تمہارا احتجاج بھی دیکھ لیا۔ قطعاً شیعہ ناموس رسالت میں سمجھوتا نہیں کر سکتے۔
یہ صرف جھنگ کی مجلس نہیں، پوری دنیا کی نظریں ہیں اس عزاداری پہ. یہ مجلس نہیں، یہ قومی کنونشن ہے. میں اس میں شیعہ قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے حکومت وقت سے کہوں گا، جب بھی تم عزت رسالت کا قانون بناؤ گے سب سے پہلے ہم شیعوں کو دیکھو گے. یہ جو لفظ ہے نا کہ حرمت رسول پہ جان بھی قربان، اس لفظ کے بانی ہم ہیں. جس نے سب سے پہلے خطرے کے بستر پہ اپنے بیٹے سلائے تھے وہ اس نعرے کا بانی ہے. آپ نے تو ہمیشہ یہی کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان. قربان بھی کیے تو ماں باپ ہی کیے. جان قربان کی یا ابو طالب نے یا ابو طالب کے بیٹوں نے. احتجاج کرنے کا طریقہ بھی ہم سے سیکھو. آج دنیا پریشان ہے، اسکول کالجز یونیورسٹیوں میں بچوں کو لیکچر دیے جا رہے، بیٹا ختم نبوت پہ کانفرنس سیمینارز ہو رہے کہ ہمارے نبی کے بعد کسی نبی کے آنے کی گنجائش نہیں. کہیں تمہیں کوئی بھلا کے پھٹکا کے کسی اور کی نبوت کا قائل نہ کر لے. روز سوشل میڈیا پہ کوئی نہ کوئی جھوٹا نبوت کا دعوے دار. مسلمان اپنے بچوں سے پریشان ہو رہے ہیں کہ ہمارے بچے کسی اور کو نبی نہ مان لیں. میں جھنگ میں کھڑا ہو کے اپنی ملت کے سامنے کہہ رہا ہوں، حضور آپ کو غیرت آنے میں دیر ہو گئی. آپ اس سے پہلے علی کی دشمنی میں کتابیں لکھ چکے ہیں. آپ نے ان کتابوں میں حدیث لکھ دی ہے کہ نبی نے کہا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو وہ ہوتا. ہم نے کہا تھا جب ہونا ہی نہیں پھر کیوں ہوتا. تم نے لکھ دیا تھا، آج تم پریشان ہو گئے ہو. لیکن مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے شیعہ قوم ایک لمحے کے لیے پریشان نہیں ہے، کیونکہ ہمارے بچے بڑے مطمئن ہیں. ہم نے محمد رسول اللہ کے بعد دروازہ کھلا نہیں رکھا. ہم نے علی ولی اللہ پڑھا ہے. ہم علی ولی اللہ پڑھ کے دنیا کو بتا دیتے ہیں جب علی جیسا بندہ نبی نہیں بن سکتا پھر کسی کمی کی اوقات ہی کیا. جو بول سکے ہاتھ اٹھا کے. سب سے بہتر عقیدہ رسالت ہمارا. ہم نے محمد اور رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پڑھا. تو جو میری طرف رکھیے. اب میں سطر کہنے لگا، اس سطر میں مجھے پورے مجمع کی دائی چاہیے. ہم نے علی کی وجہ سے نبی کو نہیں مانا، ہم نے نبی کی وجہ سے علی کو مانا. میں جھنگ کی سرزمین پہ کھڑا ہو کے اعلان کرنے لگا ہوں، یہاں سے لے کے بھی ناصر بخاری صاحب جتنے عزادار بیٹھے دور دراز کے چہرے، مجھے عزت آل محمد کی قسم، علی کی ولایت کی قسم، رسول کی رسالت کی قسم، سیدہ کی طہارت کی قسم، اگر کسی جنگ میں علی رسول کو چھوڑ کے بھاگتے ہم کبھی بھی علی کو نہ مانتے. ہم نے علی کی وفا دیکھی ہے، ساری زندگی وفا. آج یہ جو نعرے لگ رہے ہیں نا لبیک یا رسول اللہ، اس کا بانی بھی علی ہی کا گھر ہے. یہ نعرہ اصلی سید ہی لگا سکتا ہے. کسی غلط سید کی جرت نہیں کہ وہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے اور جہاد کا حکم وہ دے جو پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہو. آپ نے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے ملک کی املاک کو نقصان پہنچا دیا. آپ نے لوگوں کے گھر جلا دیے. آپ نے ملک کی سالمیت کو خطرے میں ڈال دیا. یہ شیعہ قوم بڑی مہذب ترین قوم ہے. احتجاج کرنا تھا، ہم سے احتجاج کرنے کا طریقہ ہی سیکھ لیتے.
لبیک یا رسول اللہ کہہ کے گھروں سے نکل کے بازاروں میں آئے، کسی کا گھر جلا دیا، کسی کی دکان کا شیشہ توڑ دیا، کسی غریب کی موٹر سائیکل جلا دی، کسی کی گاڑی کا نقصان کر دیا. اتنے سال ہو گئے ہیں میری قوم کے ماتمی لبیک یا حسین کہہ کے پوری رات مارکیٹوں میں رہتے ہیں، پوری رات بازاروں میں رہتے ہیں. دکاندار مطمئن ہو کے گھر سویا رہتا ہے، اسے پتا ہے حسینی کبھی چور نہیں ہوتا. ہائے ہائے ہائے، اسے پتا ہے حسین کا ماتمی. ہم نے آج تک کبھی بھی کسی کی دکان کا تالا نہیں توڑا. پھر دنیا نے احتجاج کرنے کے طریقے بھی دیکھ لیے. کسی کی ریڑی، کسی کا گھر. یہ احتجاج کرنا ہم سے سیکھو. یہ سارے ہی مولوی کے چیلے لوٹتے ہیں. ہم سے احتجاج کرنے کا طریقہ سیکھو. ہم نے تو کبھی کسی کا گھر نہیں لوٹا، اس لیے کہ لوٹنے والے پہ تو ہم لعنت کرتے ہیں. تم کہاں سے شروع ہوئے کہاں تک آ گئے؟ تم کھجوروں کے باغ سے شروع ہوئے ہو. لبیک یا رسول اللہ کہنے کا طریقہ ہی ہم سے سیکھ لو. نبی کی عزت کرنی ہے تو پھر علی کے دروازے پہ آنا پڑے گا. نہج البلاغہ سے میں سطر پڑھنے لگا ہوں. سرکار مولا امیر المومنین کوفے کے منبر پہ دیکھو یہودی آ گیا. اس یہودی نے آگے بابا جی سوال کیا. اس نے کہا اے علی ایک سوال پوچھنے آیا. جب بھی تم سے کوئی سوال کرتے فوراً جواب دے دیتے. یہ اتنا علم کہاں سے سیکھا ہے؟ یاد رکھیے کہ سوال کرنے والا یہودی ہے. نہ وہ نبوت کا قائل ہے، نہ وہ امامت کا قائل ہے، نہ وہ اللہ کے دیے ہوئے عہدوں کا قائل ہے. اس نے مولا علی سے آ کے صرف علم کی وجہ سے سوال پوچھا. اس نے کہا اے علی جو بھی سوال پوچھے فوراً جواب. یہ سب کچھ کہاں سے سیکھا ہے؟ بابا جی میرے بادشاہ کہہ سکتے تھے کہ میں امام ہوں، میری گھٹی میں علم ہے، میرے سینے میں علم ہے. اب علی کو پتا ہے کہ یہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا. اب علی نے جملہ کیا کیا، وہ جملہ آج بھی نحن میں لگا. مولانا فرمایا سن ھذا صفۃ العلم، ھذا لعاب رسول اللہ. جو بول سکا، جو ہاتھ اٹھا سکا ہے، میں اسے شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ جو میرے سینے میں علم ہے، یہ رسول کے لعاب چوسنے کا اثر ہے. یہ جو میں نے نبی کی زبان چوسی ہے. اتنا کہنا تھا یہودی نے علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھے کے کہنے لگا اب مجھے کلمہ پڑھوا دے. علی کی آواز ہے تو نے پیغمبر کو دیکھا نہیں، اسلام کے اصول تو نے سنے نہیں، کلمہ کیسے پڑھنے لگا ہے؟ اس کا تیرا جواب مجھے مسلمان کر گیا ہے. جس کا شاگرد ایسا ہے وہ استاد کیسا ہوگا؟ جس کا امام ایسا ہے وہ نبی کیسا ہوگا؟ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھ کے دربار امیر المومنین سے باہر گیا. یا ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا اچھا یا علی آج ہمیں بھی پتا چلا یہ تو تیرا علم نہیں، یہ تو نبی کے لعاب کی وجہ سے ہے، تیرا اپنا کمال تو کوئی نہیں. علی کی بات ہے جاہل نہ بن، ابھی لعاب بولا ہے، لہو تو بولا ہی نہیں. یہ تو صرف بسم اللہ لعاب پیغمبر میں لہو نہیں بولا. ایک وقت آئے گا جب لہو بولے گا. احتجاج کرنا ہے تو ہم سے سیکھو. لبیک یا رسول اللہ کہنا ہے تو ہم سے سیکھو. آج بھی قانون بنے ہم شیعہ سب سے پہلے جائیں گے. میرا حکومت وقت سے مطالبہ ہے یہ بل پاس کیا جائے کہ توہین رسالت کرنے والے کو پھانسی ہونی چاہیے. سب سے پہلے ہم قرآن کی حاشیے پہ لکھ کے دیں گے کہ ہم شیعہ اس قانون میں ساتھ ہیں. آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے پاس توہین رسالت کے پہلو کون کون سے ہیں؟ آپ عزت رسالت کسے کہتے ہیں اور توہین رسالت کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ نے قانون بنانے ہیں تو ہم شیعوں کے ساتھ رکھنا. ہم تمہیں بتائیں گے عزت رسالت کسے کہتے ہیں. ہم تمہیں بتائیں گے جو نبی کو 40 سال کے بعد نبی مانے وہ بھی توہین رسالت کرتا ہے. جو نبی کو دائی کا دودھ پلائے وہ بھی توہین رسالت کرتا ہے. جو نبی کو کافر کے گھر میں کھلائے وہ بھی توہین رسالت کرتا ہے. جو نبی کو جبریل کے سینے جبریل سے آپریشن کروائے وہ بھی توہین رسالت کرتا ہے. جو نبی کو کاغذ قلم کا انکار کرے وہ بھی توہین رسالت کرتا ہے. جو
نبی کے سامنے اونچی آواز میں بولے وہ بھی توہین رسالت کرتا ہے، اور اس بندے کو پھانسی دو، زندہ نہیں قبر سے نکال کے دو، معیار بناؤ۔ نبی پاک کی اہانت، نبی پاک کی حرمت کی اہانت کا سبب ڈھونڈ، نبی پاک کی حرمت کی اہانت کا سبب ڈھونڈ، بھلا یہ کام کس کے وظیفہ سے ہوا ہے، بھلا یہ کام کس کے وظیفہ سے ہوا ہے؟ کبھی نسیان کی تہمت، کبھی ہذیان کا حملہ، اس جرم کا آغاز تو ثقیفہ سے ہوا ہے۔ نعرہ حیدری! آؤ بس آخری جملے بابا جی تشریف لے آئے۔ ٹھیک 2 بجے انہوں نے کہا تھا، ٹھیک 2 بجے انہوں نے کہا تھا کہ ممبر پہ جائیں، میں ابھی آ رہا ہوں۔ بابا جی تشریف لے آئے، ان کی دعا شامل حال ہو گئی۔ بس آج عزت رسالت کا معیار قوم سے سیکھو، سلیبس بدلو، لٹریچر بدلو، نصاب بدلو، دینیات بدلو۔ رسول کی عزت کروانی ہے تو قانون پاس کرنے سے پہلے بچوں کی ذہنیت بدلو، مزاج بدلو، مولویوں کی نعتیں بدلو، ایک جنریشن کو تیار کرو عزت نبی کے لیے۔ سلیبس میں لکھ دیا مردوں میں سب سے پہلے کلمہ انہوں نے پڑھا، یہ 10 نمبر کا سوال رکھ دیا۔ یہ کیوں نہیں بتایا اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر ہوئی؟ کیا کہنے تیرے سلیبس بنانے والوں کے، تم نے کہاں سے شروع کیا؟ تم نے یہ کیوں نہیں بتایا اسلام کی پہلی دعوت کہاں سے ہوئی؟ اللہم صلی اللہ شاعری اچھی ہے، رومال خطرناک ہے۔ لہذا ہمیں بتاؤ اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر میں ہوئی؟ بسم اللہ میں اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر میں ہوئی؟ بس آخری سطرے کہوں گا یہی ممبر چھوڑ۔ مولوی کہتے ہیں حضرت ابو طالب کے گھر میں، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اچھا چل چھوڑ کلمے کو، اسلام کی پہلی دعوت کہاں ہوئی؟ ابو طالب کے گھر۔ ابو طالب کا گھر کہاں تھا؟ مولوی تو ایک چھیڑے گا، ہم 100 چھیڑیں گے۔ ابو طالب کا گھر کہاں تھا؟ مکہ میں۔ سردار صاحب اللہ کا اپنا گھر کہاں تھا؟ مکہ میں۔ اب جو نوجوان بیٹھو ساتھ دینا، میں آخری سطر پڑھنے لگا۔ جب اللہ کا اپنا گھر تھا تو بات ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوئی؟ جب خدا کا اپنا گھر تھا تو بات ابو طالب کی حویلی میں کیوں ہوئی؟ تجھے 1400 سال کے بعد پتہ چل گیا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا خدا کو نہیں خبر تھی کہ ابو طالب نے میرا کلمہ نہیں پڑھنا؟ خدا کہتا میرا محمد میری بات ہے میرے گھر میں ہونی چاہیے، لا الہ الا اللہ کی بات ہے میرے صحن میں ہونی چاہیے، محمد رسول اللہ کی بات ہے میری 4 دیواری میں ہونی چاہیے۔ بات اللہ کی تھی ہو ابو طالب کے گھر میں رہی ہے، بات رسول کی تھی ہو ابو طالب کے گھر میں رہی ہے۔ جب ہم نے مولوی سے پوچھا وجہ کیا تھی، اس کا مجبوری تھی، تب اللہ کے گھر میں یہ دعوت ہو نہیں سکتی تھی، کیونکہ اللہ کے گھر میں بت بڑے تھے، کعبہ میں بت بڑے تھے، کعبہ میں بت بڑے تھے۔ ڈوب کے مر جا، تم مان گیا۔ رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت۔ نعرہ